Zebra shooter. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے سوال و جواب کی نشست سے، اور جو سوالات بلو میں ہیں یعنی کہ پچھلے کہیں کوئی سیشن میں جواب دیا جا چکا ہے، جو وائٹ ہے یعنی کہ نہیں جواب دیا گیا ہے، تو ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلا سوال، دعوت کیا سوشل میڈیا کے ذریعے دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے، اس زمانے کی ایک طرح سے میڈیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لیٹرز لکھ کر بھیجے، امبیسڈرز بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ٹرین کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا، سارے اویلیبل ذریعے اختیار کی. تو ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے کے جو سارے اویلیبل ذریعے ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے دعوت سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، اور ہو بہو ڈائریکٹ فیس ٹو فیس دعوت بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی فیس ٹو فیس دعوت ہو سکتی ہے اور ریکارڈڈ دعوت بھی ہو سکتی ہے، ہر طریقے سے کرنا چاہیے انشاءاللہ. اگلا سوال، I live in Andheri East. سوال یہ ہے، let's come to the question. سوال یہ ہے کہ یہ بردر کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ آرگیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور سے وہ وسیلے کا ٹاپک مینشن کر رہے ہیں، وسیلے کے تعلق سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، اور ویلڈ اینڈ اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو اگر ہے تو میں شیئر کروں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی چیز میں کبھی ایسا ہو کہ آپ کے پاس جو صحیح بات ہے اس کا پروف نہ ہو تو آپ اسٹڈی کریں. الحمدللہ کوشچن آنسرز کی ویب سائٹس ہیں، آپ اگر صرف سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے آنسرز مل جائیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے ایک کورس پڑھایا ہے اس ٹاپک پر، جس کے اندر موسٹ کامن کوشچنز آن توحید کے متعلق سب سے اہم سوالات، ان میں یہ سوال وسیلے کا بھی آیا ہے. اور وسیلے کے اندر سمپل طور پہ شارٹ میں بات کریں گے تو یہ ہے کہ وسیلہ لفظ ایکچولی قرآن کا ورڈ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قربت کا وسیلہ اختیار کرو. سورہ مائدہ سورہ 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آیت نمبر 35. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ وسیلہ لفظ جب قرآن کا ہے تو میننگ کہاں سے لیں گے؟ میننگ بھی تو قرآن و حدیث سے ہی رہے گی، ہم اپنی طرف سے تو نہیں دے سکتے ہیں کہ بھئی وسیلہ لفظ قرآن کا، لیکن میننگ میں اپنے بول رہا ہوں کہ وسیلے کا مطلب ہے کہ فلاں کی قبر پر جاؤ اور جا کر کے وہاں پہ سجدہ کرو، وہاں پہ ان سے دعا کرو. تو ہمیں ورڈ بھی تو لینا پڑے گا، قرآن و حدیث سے میننگ لینا ہوگا. اور جب قرآن و حدیث میں میننگ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ وسیلہ یہ ہے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک ہے کہ ڈائریکٹ کی جگہ ایک انڈائریکٹ. کس طرح سے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک انسان سے ہم کہیں، کوئی زندہ انسان سے کہنا ثابت ہے کہ ہمارے لیے دعا کریے، یہ ثابت ہے. ہم اپنی نیکیوں کے حوالے سے، ہماری نیکیاں، ہمارا ایمان، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور اللہ کے ناموں اور صفات کے ذریعے اللہ کو پکارنا کہ اللہ تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، یا خود کی نیکیوں کے حوالے سے پکارنا، تو یہ ثابت شدہ ہے. اور اگر کوئی کہے کہ فلاں چیز کریں گے تو وہ ثابت نہیں ہے، تو آپ یہ دلائل کے ساتھ ایکسپلین کریں کہ اگر قرآن و حدیث میں دلیل ہے ہم لوگ سب مل کے کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو جو ہے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. باقی کبھی بھی ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایسا ہو کہ کوئی ٹاپک پہ ہمارے پاس دلائل نہ ہو تو اسٹڈی کریں انشاءاللہ، اور ان سے بات وقت مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے وقت مانگا تھا، اور وقت مانگ کر اس کی تیاری کر کے، اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ پھر بتائیں، اور اسٹڈی پراپرلی کریں انشاءاللہ، اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. جی نیکسٹ That topic se related ہے تو just I just want to ask about one question which is there about Surah Kahf, about building masjid over the grave. Okay. سورہ کہف کے اندر
سورہ کہف کے اندر جہاں پہ اصحاب الکہف کے بارے میں ذکر ہے کہ لوگوں نے آرگیو کیا کہ اس کے اندر کہ وہ جگہ جہاں پہ ان کے ساتھ یہ معجزہ ہوا تھا اصحاب الکہف کے ساتھ، تو وہ معجزہ میں کیا کیا جائے وہاں پر. تو شکیل بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اسے پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ قبر کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، may Allah's curse be on the Jews and the Christians، کہ جب ان کے نبیوں کا صالحین کا انتقال ہوتا تو وہ ان کی قبروں کے اوپر مساجد بنا دیتے. تو یہ اوتھینٹک حدیث ہمیں ملتی ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب کوئی اگر کہے کہ سجدہ کرنے، ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کو کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کے آگے، اور یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا، تو ہم بھی سجدہ کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں وہ سجدہ پہلے تو یہ سجدہ نہیں، وہ سجدہ یہ سجدہ نہیں تھا، وہ تو سجدہ تعظیمی تھا، ایک رسپیکٹ والا سجدہ تھا جس کی کیفیت کیا تھی وہ بھی ہمیں نہیں پتا. اب وہ چیز بھی پچھلی شریعت میں تھی، اس شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع کیا. تو ابھی کوئی اگر پچھلے شریعت کی دلیل لے کر کہے کہ نہیں ہم سجدہ کریں گے تو یہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کوئی پچھلے نبی کی کوئی دلیل بھی لے لیتا تو بھی وہ دلیل اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے نہیں ہوگی. یہ ایک بات ہو گئی فرسٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کی دلیل فائنل ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور چیز نئی چیز نہیں آ سکتی. اوکے، یہ ہو گئی فرسٹ بات. سیکنڈ چیز، کیا وہ وقت پہ بھی ثابت ہے؟ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، آپ کرونالوجی سمجھیے کہ وہاں پر اس گفا میں اصحاب جو 300 سال تو 300 سال بعد وہ جاگتے ہیں، اور جاگنے کے بعد جب وہ جاتے ہیں باہر تو تب حکومت بدل چکی ہے، تب مومنوں کے سپورٹ والے لوگ ہیں، ان کی حکومت ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس جگہ پر. تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ فائنل جو بات غالب ہوئی وہ ہے کہ مسجد بنا دیتے ہیں. کس جگہ پر؟ جس جگہ پر وہ معجزہ ہوا، اصحاب الکہف کے ساتھ وہ معجزہ ہوا. اب اس کے اندر بعض لوگ مینشن کرتے ہیں کہ اصحاب الکہف جو تھے نا، انہوں نے آئے بات کی، لوگوں سے بات کی، اس کے بعد ان کی سڈنلی موت ہو گئی، اور موت ہو کے وہ وہیں پہ دفن ہو گئے، اور ان کی قبروں کے اوپر وہاں پر مسجد بنائے. تو یہ بات آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، نوجوانوں کو بچایا، اور 300 سال تک وہ سونے کے بعد جاگے، اور جاگنے کے بعد سڈنلی موت ہو جائے، تو کیا یہ بات فٹ ہو رہی ہے؟ ہم سے نہیں ملتی کہ وہاں ان کی فوراً موت ہو گئی. اب یہ موت کا کنسپٹ کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اگر وہ مر جائیں تو مرنے کے بعد ان کے اوپر مسجد بننے کی دلیل مل جائے گی. تو پہلے تو اگر یہ مل بھی جاتی تو بھی یہ پچھلے نبیوں کی بات ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا کہ ایسی مسجد جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو، تو ایسی مسجدوں میں قبر بنانے سے منع کیا، مسجدوں میں قبر داخل کرنے سے منع کیا واضح طور پر. اگر مل بھی جاتی تو پچھلے نبیوں کی بات ہوتی، اور وہ بھی ملنا مشکل ہے، وہ بھی نہیں ہے موجود لگے. ہاں، تو یہ بات ہمیں اس تعلق سے اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ نیکسٹ، یہ ایک بات ہو گئی. نیکسٹ، میں اپنے ماں اور بھانجے، ہاں اوکے، اب بھانجے بلاتا ہوں. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہے جو اپنی امی کو باجی بلاتی ہیں اور ابا کو بھائی بلاتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے رسپیکٹ سکھایا ہے، اور ادب اور رسپیکٹ کی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی ایک بات ہے جو کلچرل طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کون سے رسپیکٹفل ورڈز ہیں، اور رسپیکٹفل ورڈز کے ساتھ ہمیں پکارنا چاہیے. ایک یہ بات ہے. تو رسپیکٹ اور ادب والی جو چیزیں جو ہمارے کلچر میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عرف کو بھی اسلام نے امپورٹنس دی ہے، کہ عرف جو ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کیا کاغذ کی گڈی کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے؟ تو نہیں دینا ہے. لیکن جب عرف میں، کسٹم میں، وہ کاغذ کی گڈی نوٹ ہے اور اس کی ویلیو ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرف میں بھائی کس کو بولتے ہیں؟ تو بھائی تو اصل میں بھائی کو بولتے ہیں نا. تو یہاں پہ جو ریلیشنز ہے اس کے اندر ایک خلط ملط ہونے والی بات دکھ رہی ہے، ایک مکس اپ ہونے والی بات دکھ رہی ہے ریلیشنز کے اندر. اور ابا کو بھائی بولنا یا امی کو باجی بولنا، جو باجی ہمارے
سسٹم میں, ہمارے کلچر میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, کلچرل طور پر اسے بہن کو باجی کہا جاتا ہے اور بھائی کو بھائی کہا جاتا ہے نا. تو جہاں یہاں پہ کچھ چیز مکس اپ لگ رہی ہے ریلیشنز کے اندر. اور ایک چیز کیا ہے کہ ماں باپ کو رسپیکٹ دینے کہا گیا ہے, اور رسپیکٹ والی باتیں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ الفاظ کون سے رسپیکٹ والے ہیں. تو میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو واضح طور پر غلط ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایک چیز ایسی بھی دکھتی ہے جو ڈاؤٹ فل ہوتی ہے بہت زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال تو واضح ہے, حرام واضح ہے, وہ بینہما شبہات, اور ان کے درمیان میں ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. فمن وقع من الشبہات وقع من الحرام, جو ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس چیز سے بچنا ہی بہتر ہے. اللہ عالم, اللہ knows best about it. انڈیا کے لاء کے حساب سے کسی مذہب کو تب تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, ہم بات نہیں کرنی چاہیے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال یہ آیا کہ انڈیا کے لاء کے حساب سے کسی مذہب کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, تو ہم کس سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, انڈین لاء کے حساب سے اب اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی پرسن کو ابیوز کرنا منع ہے, گالی دینا منع ہے, اور ریلیجس فگر ہو, کوئی ریلیجس فگر ہو, کوئی شخصیت ہو, انہیں گالی دینا منع ہے, اور قرآن کے اندر بھی منع ہے. سورہ انعام کی آیت ہے, سورہ 6 آیت نمبر 108, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کرتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, نہیں تو وہ بھی اپنی لا علمی میں اللہ کو گالی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو جنہیں وہ پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو, کیونکہ نہیں تو وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے. یہ ہمیں بتایا گیا. تو میری بردرز اینڈ سسٹرز, ہمیں تو ایز اٹ از ہمارے دین نے ہی ابیوز کرنے, گالی دینے سے روکا ہے. انڈین لاء کی بات تو اس کے بعد آئے گی, اور یقیناً اس لاء کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ہم اس کو مینٹین کرتے ہوئے کریں کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو یہ بات کا لیگل ریکوائرمنٹ کا بھی خیال رکھیں. کیا خیال رکھیں کہ کسی کا چاہے وہ کوئی بھی ریلیجس فگر ہو, پرسنالٹی ہو, ان کو لے کر کبھی بھی گالیاں نہ دیں اور کبھی بھی ابیوزو بات لینگویج نہ کریں. نہیں تو ڈیفیمیشن کے علاوہ ہرٹنگ ریلیجس سینٹیمنٹ اور کچھ سیکشنز ہے جس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کسی اور کے ساتھ بات نہ کرے ریلیجس ایشوز پر؟ تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں ہم دیکھتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے کہ ہر انڈین کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کو پروفیس کرے, پریکٹس کرے اور پریچ کرنے کی بھی رائٹ ہے. لیکن دوسرے ریلیجن کو ابیوز نہیں کرنے کی رائٹ ہے, دوسرے ریلیجن کو گالیاں دینے کا رائٹ نہیں ہے. اپنے تھاٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں گڈ ان اے گڈ انوائرمنٹ, ایک اچھے فیلنگ کے ساتھ. اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو میرا ایک ارادہ تھا انیشلی کہ انڈین لاء کے اندر کون سے سیکشنز ہیں اور اس کے اندر کیا پروویژنز ہیں اور کیا باتیں ہمیں کیا ورڈز کے تعلق سے خیال رکھنا چاہیے, اس کے اوپر ایک شارٹ کور کرنے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ کا سیشن ضرور کور کرنا چاہیے. تو میرا ایک ارادہ تھا, ہو سکتا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آگے کے سیشنز میں ایک 10 سے 15 منٹ کا انڈین لاء کے تعلق سے بھی ہم کور کریں, تاکہ یہ اگر ڈاؤٹ کسی کے مائنڈ میں ہو وہ بھی کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. ایک 10 سے 15 منٹ کا وتھ پروویژنز کیا جائے, میرا ایک ایسا خیال ہے. انیشیلی تو تھاٹ تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس ول بی بینیفیشیل مے بی. جی چلیے نیکسٹ, اگلا سوال. عیسیٰ علیہ السلام تو بلیک تھے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور یہ لوگوں نے جو بنایا وائٹ کیسے بنایا, انہیں کیسے پتا چلا کہ یہی آئیڈل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور یہی میری کی ہے, جبکہ میری کا تو کوئی چہرہ بھی نہیں دکھتا تھا. بالکل صحیح, عیسیٰ علیہ السلام ایک جو تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے, ایک جو تھے, اور جوز کے پرٹیکولر ٹائپ کے فیشیل فیچرز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ جوز کو دیکھیں کلوزلی تو ان کے پرٹیکولر فیشیل فیچرز ہوتے ہیں, اور وہ فیچرز کے اندر ایسی سلینڈر پتلی لمبی نوز جیسے جیزس کے آئیڈل اور فوٹوز میں بتائی جاتی ہے, یہ جنرلی جوش فیچرز نہیں تھے. اسی طرح جس طرح کے بلانڈ بتایا گیا جیزس کرائسٹ کو, تو جیزس کرائسٹ نہیں کہیں جو جس طرح سے جو حبشی ٹائپ کے بلیک نہیں کہیں گے, لیکن ویسے بلانڈ قسم کے تو ڈیفینیٹلی نہیں تھے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو آئیڈل ورشپ میں آتی ہیں. آپ دیکھو گے کہ کرسچنز کے اندر جو ایک میجر سیکٹ ہے رومن کیتھلکس, وہ تو کلیئرلی آئیڈلز بنانا الاؤ کرتے ہیں, اسٹیچوز بنانا الاؤ کرتے ہیں, چرچز کے اندر اسٹیچوز موجود ہوتے ہیں. اور جو پروٹیسٹنٹس اس چیز کے کو منع بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھو گے کہ
جو جس طرح سے ایسی موویز ہو یا وغیرہ انیکٹمنٹس ہو یا پھر کوئی ایکٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی اگر پورٹرے کر رہا ہے جیسس کرائسٹ کا رول پلے کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک ایسے پرسن کو لیا جائے گا بلانڈ ایکٹر ہو وغیرہ تو اس پہ آبجیکشنز نہیں لیے جاتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ چیز ہوتی ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ تو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہا کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ان کی میموری کے لیے اسٹیچو بناتے ہیں پھر اس وقت پر ورشپ نہیں ہوتی بعد میں جا کے اس کی ورشپ سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہی ہونے لگتا ہے دس از ہاؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز شرک میں کوئی انسان پہنچتا ہے. اور آپ دیکھوں گے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں انڈین جو گاڈز ہیں جو ورشپ کیے جاتے ہیں ان کے اگر آپ چائنیز اسٹیچوز دیکھوں گے یا اگر مثال کے طور پہ اسمائلنگ بدھا کے اگر دیکھوں گے تو چائنیز کے اندر تھوڑا چائنیز لک ہوتی ہے اور دوسرے ایریاز میں دیکھوں گے تو ویسی لک ہوگی تو وہ لکس بھی آلٹر ہوتی ہے. لیکن صحیح بات تو یہ سب اسپیکولیشن پہ ہے اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے اور یہ چیز سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے میجر رانگز میں لوگ پہنچتے ہیں بھلے ہی فرسٹ اسٹیپ میں نہ پہنچے آگے کے اسٹیپس میں پہنچتے ہیں اور اسلام نے وہ اسٹیپس کو پہلے ہی روک دیا ہے. چلیے ایک لاسٹ لے لیتے ہیں اہل کتاب سے صرف یہودی مراد ہے یا عیسائی بھی؟ جی اہل کتاب سے یہود و عیسائی یہودی و عیسائی دونوں مراد ہے. اہل کتاب میں جوز اینڈ کرسچنز دونوں مراد ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کلیئرلی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے تفسیر کے اندر یہ چیز کلیئرلی موجود ہے. آج کے لیے ہم اتنے سوال لیتے ہیں اب ہم اپنے پاور پوائنٹ کو لوڈ کرتے ہیں کیونکہ آج ہمیں 2 ٹاپکس کور کرنا ہے اور بہت ضروری ہے انشاءاللہ.